أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور درخت جس سے نکلتا ہے طور سینا، تنبت بالدہن، جو اگتے ہیں جس کو اگاتے ہیں تیل، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک اس میں تمہارے لیے ان جانوروں میں نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پس ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹوں سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی جانور پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا کہ اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے سردار چودھری جو قوم کے کافرین تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح ایک انسان۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے تمہارے اوپر اس کو فضیلت دی جائے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور اتارتا فرشتہ۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا اس بات کو ہمارے پہلے باپ داداؤں میں۔ ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے مگر یہ آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی حین، ایک مدت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار تم میری مدد فرما جو کچھ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ سورۃ المومنون کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ پہلی 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بڑی قدرتوں کا ذکر ہے۔ اوپر کی آیتوں میں بھی انہی قدرتوں کا ذکر تھا۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا اندازے کے ساتھ، اور اس پانی کو اللہ نے کنوؤں میں، ندیوں میں، تالابوں میں، جھیلوں میں اللہ نے اس کو ٹھہرا کے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اس نے پیدا کیا کھجور اور انگور کے درخت، تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ آگے کی نعمت 2-3 نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ وَشَجَرَةً، اور ایک درخت ہے، تخرج من طور سینا، جو اگتا ہے طور سینا میں۔ طور ایک پہاڑ کا نام، سینا یہ بھی پہاڑ کا نام۔
بعض کہتے ہیں کہ طور تو پہاڑ کا نام ہے، سینا وہاں کے جگہ کا نام ہے۔ یہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس ہو رہے تھے، ساتھ میں اہلیہ اور یہ خادم موجود تھے، تو ان کی و اہلیہ کو درد ذہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے جس پہاڑ پہ گئے تھے وہی پہاڑ ہے، طور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکہ علیہا واہش بہا۔ پوچھا کیا ہے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں میری بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے جو بہت ہی مقدس وادی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، سینین اور سینا دونوں ایک ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی، انجیر کی، زیتون کی، طور پہاڑ کی، سینا کی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ سینا طور پہاڑ سے متصل جو پہاڑ ہے اس کا نام سینا ہے، لیکن وہاں کہتے ہیں کہ اس کے پورے علاقے کو اللہ نے پھر بقعۃ المبارکہ، پھر وادی البقعۃ المبارکہ کہا۔ مبارک سرزمین ہے اور مبارک وادیاں ہیں۔ یہ پورا ملک شام کا علاقہ جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کثیر تعداد میں پیدا بھی ہوئے اور حضرات انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ تعداد میں ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، وہی اس زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اور یہ پوری سرزمین مقدس ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے، اس سے پورا علاقہ مقدس ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نمل میں، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی۔ اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ چیز محترم اور معزز ہوتا ہے، ورنہ اللہ ان چیزوں کی قسم نہیں کھاتی۔ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ تو اللہ نے طور پہاڑ کی بھی اللہ نے قسم کھائی اور سینا اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ والتین والزیتون وطور سینین، چار چیزوں کی قسم ہے، ایک انجیر کا، دوسرا زیتون کی قسم۔ اور یہ انجیر اور زیتون یہ جو درخت ہیں یہی سب سے زیادہ یہ درخت پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس مبارک سرزمین میں جو درخت ہیں وہ بھی مبارک ہیں۔ اللہ نے ان کو من الشجرۃ ان یا موسیٰ، شجر کو بھی اللہ نے مبارک کہا۔ اس سرزمین میں جو درخت اگتے ہیں وہ درخت بھی بہت ہی مبارک اور محترم معزز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ تو جو درخت وہاں ہیں زمین کے مقدس ہونے کی وجہ سے مبارک اور محترم ہیں، تو اس لیے اس سے جو پھل نکلنے والے زیتون اور انجیر ہے یہ بھی مقدس ہے، کثیر الفوائد ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا، انجیر کا تو اللہ نے والتین کے اندر ذکر فرمایا، یہاں زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون بھی ایک پھل ہے، وہاں اللہ اسے نکالتے ہیں۔ وَشَجَرَةً، وہ درخت، تخرج من طور سینا، جو پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے طور سینا میں، تنبت بالدہن، جو اگاتے ہیں تیل کو، دہن کہتے ہیں تیل، وصبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں میں سے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک دہن، تیل کو کہتے ہیں۔ تیل چونکہ اسی پھل سے، پھل کو سکانے کے بعد اس سے تیل نکالا جاتا ہے، یا ان درختوں کے جڑوں سے تیل نکالے جاتے ہیں، اور جو زیتون کا تیل ہے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی فائدے اس کے اندر ہے، اور یہ تیل ہر چیز کے لیے کام آتے ہیں۔ آپ بطور غذا کے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، کھانے میں، سالن میں ڈال سکتے ہیں، کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، روٹی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عرب حضرات عام طور سے روٹی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ ہندوستانیاں بہت کم اس کا استعمال کرتے ہیں،
ورنہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو یہ اگر گھر کے اندر سالن نہ ہو تو وہی کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر زیتون ہو، زیتون کا تیل ہو، وہ گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یعنی کھانا بنا لیا، روٹی بنا لی، اس کے ساتھ چکھ لیا، بس مستقل سالن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مستقل اور چیز روٹی کے ساتھ شوربے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جس گھر کے اندر زیتون ہو تو اس کو کھا لے سکتے ہیں۔ اور یہ پھل بھی آپ کھائیں، وہ بھی مفید ہے۔ پھل کا آپ رس نکال کر اس کو تیل بنا کر پئیں، وہ بھی فائدہ ہے۔ کچا پھل کھائے، اس میں بھی فوائد ہیں۔ پکنے کے بعد کھائے، اس میں بھی فوائد ہیں۔ اور اس کا تیل کھائے، وہ بھی فوائد ہیں۔ تو بطور یہ تو غذا کے ہیں، بطور علاج کے بھی اس میں بہت فائدے ہیں۔ اسی چیز کو آپ بطور علاج کے آپ کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے شفا رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ روزانہ زیتون استعمال کرتا ہے، چاہے تیل کی شکل میں ہو یا پھل کی شکل میں، وہ کبھی بڑے امراض کا شکار نہیں ہوتا، اس پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو بڑھاپے میں عام طور سے جو کمزوریاں، جو نقاہت ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی کمزوریاں، ہاتھ پیر میں راشیں، اور اسی طرح شوگر، بی پی یا اس قسم کے جتنے بیماریاں آج کل جنم لے رہی ہیں، تو ان تمام سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ نے اتنی شفا کہ روزانہ 1-2 چمچ تیل ایسے آپ پی لیا کریں، نہ کھانے میں نہ روٹی میں، ایسے 1-2 چمچ جو بڑا اسپون ہے، تو 1-2 اسپون ایسے ہی نہ ہر پیٹ پی لیا کریں، گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پلا کے عادت کر لیں۔ روزانہ اگر اس کی عادت کر لیا جائے، یا اس کے ساتھ شہد ملا لیا جائے تو اور مفید ہے، نور نار نور ہے۔ اس کے ساتھ 1-آدھا اسپون شہد بھی اگر ملا لیا جائے تو کہ وہ شفاء المؤمنین، اس میں مومنین کے لیے بڑا شفا ہے۔ تو یہ ایسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پھل کو کھا سکتے ہیں، تو اس کے اندر بڑے فائدے ہیں۔ اور یہ اگر جو اس کے پابند ہو جاتے ہیں، روزانہ 1 مرتبہ بھی اگر پابندی کے ساتھ اسے پھل کی شکل میں یا تیل کی شکل میں استعمال کر لیں تو انشاءاللہ وہ بڑی بیماریوں کے شکار نہیں ہوگا، اور اس پر بڑھاپا جلد نہیں آئے گا، بہت دیر تک وہ جوان رہے گا، بڑھاپے کی کمزوریاں اس پر نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ تیل دردوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بڑے مفید ہیں۔ عام طور سے بڑھاپے کے وقت میں ہر جگہ جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد آ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، نیچے بیٹھ نہیں سکتے، تو اس کی مالش کی جائے۔ اگر حکیم سے مشورہ کر کے کیا جائے یا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی مالش کیسے کرنا ہے تو کرے تو اور زیادہ مفید ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو آپ کس طرح مالش کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی چیزیں بطور غذا کے بھی ہیں، بطور سالن کے بھی ہیں، بطور اور دوائی کی بھی ہیں، اور بطور دردوں کے مالش کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اور اس کے جو درخت کے جو پتے ہیں، جو جڑ ہیں، اگر اس کو سکھا کر جلا کر اس کا راکھ بنا لیا جائے، اس کے پاؤڈر بنا لیا جائے، تو وہ بھی کتنے مفید ہیں۔ اطباء نے، حکماء نے بہت سے فائدے اس کے اندر لکھے ہیں۔ تو کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی ہے، اس کے بہت سارے اس کے اندر جو ہوتے ہیں، زخموں کے جو کچے زخم ہوتے ہیں، تو وہ جو راکھ ہے، وہ جو پاؤڈر ہے، اگر اس کو زخموں پر لگا دیا جائے تو بہت جلد سوکھ جاتا ہے۔ اگر وہ شوگر کا مریض بھی ہو تو مفید ہوگا، ورنہ آج کل کچے زخم اگر ہو جائیں، کہیں مار لگ جائے تو سب سے پہلے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ شوگر ہے، شوگر ہو تو پھر فوراً زخم نہیں سوکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسی چیزیں اس میں رکھے ہیں کہ اگر شوگر ہو یا نہ ہو تو ہر حال میں وہ مفید ہو جاتا ہے، زخم بہت جلد سوکھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تنبت بالدہن، اللہ نے تیل کا حکم فرمایا ہے، تیل کا اسے ذکر فرمایا کہ یہ تیل بیک وقت غذا، دوا، سالن سب کچھ ہے۔ وصبغ للآکلین، اور بعض ہمارے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس کا مستقل استعمال بھی کرتا ہے تو سحر بھی اثر نہیں کرتا، جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ تو یہ سب اس کے فوائد ہیں۔
اطباء نے، علماء نے لکھا، حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمری نے اس کا مستقل اس پر اس کے فوائد لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، تو یہ درخت، یہ وہ مقام مقدس سرزمین پہ یہ درخت اگتے ہیں، زیتون اور انجیر، یہ وہاں اگتے ہیں کثیر تعداد میں، اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور یہ پھل ایسے ہیں کہ اسے ہر وقت کھایا جا سکتا ہے، اسے کورا ہے، کچا ہے، ادھ کچا ہے، پکا ہے، پکنے کے بعد سوکھ جائے، یا اس کو تیل کی شکل میں یا اس طرح کی شکل میں، اس کے بیج بھی مفید ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز اس کے نقصان، اس کے بیکار نہیں ہوتے۔ اللہ نے بطور نعمت کا ذکر فرمایا، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یہ کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ صبغ کہتے ہیں سالن کو، یہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ تو اسی غربت کا زمانہ تھا کہ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، بس ایک دو چار روٹی بنا لی اور اس تیل کے ساتھ کھا لیا، بس یہ شوربہ ہو گیا جو بہت ہی مفید ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی بیمار ہوتے ہیں ان کے بڑے مفید ہیں، اور جن کو گیس کی شکایت ہوتی ہے، کولیسٹرول کی شکایت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کولیسٹرول پیدا نہیں ہوتے، گیس پیدا نہیں ہوتا، آدمی صحت مند رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، چست رہتا ہے، کبھی سستی اس میں نہیں آتی۔ تو عام طور سے عمر بڑھنے پر تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو آدمی تھک جاتے ہیں، تھکان غالب ہو جاتی ہے، کام زیادہ دیر تک نہیں کر پاتے، لیکن ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے اندر صحت رکھی ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اس سے اگتے ہیں تیل، اگاتا ہے تیل کو، اور سالن ہے للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ تو ایک آیت میں یہ نعمت کا ذکر ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور آگے نعمت کا ذکر ہے، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں، چوپاؤں میں نصیحت ہے، لَعِبْرَةً نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جانور چاہے وہ اونٹ ہو، اونٹنی ہو، اسی طرح دیگر جانور ہو جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جو دودھ دیتے ہیں، جن کا دودھ پیا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے حلال جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور فائدے کے تمہارے رکھے، اس میں نصیحت ہے۔ نصیحت کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے اندر اتباع، تابع داری بہت زیادہ ہے، اور اپنے مالک کے بڑے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں۔ جانور عام طور سے پالتو جانور، چاہے بکری ہو، اونٹ، اونٹنی ہو، یا دیگر جانور جو پالتو ہوتے ہیں، بس دو چار دن ان کو باندھ کر رکھو اور چارہ دانہ ڈالو، پانی ڈالو، تو بس تمہارے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہیں تمہارے در کو چھوڑ کے نہیں جاتے، تمہارے بلانے پر بھاگ کے آتے ہیں، تمہارے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں، تمہارے اشارے پر بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارے اشارے پر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب ضرورت پڑے گوشت کی تو اسے ذبح کر کے گوشت کھا لو، دودھ کی ضرورت پڑے تو دودھ دوہ کر دودھ لے لو۔ یہ تمام چیزیں جب تک یہ جانور زندہ رہتے ہیں فائدے ہی فائدے ہیں۔ سواری کا کام دیتے ہیں، اونٹ، اونٹنی بڑے جانور ہیں جو بیک وقت ہمارا سامان بھی اٹھاتا ہے، بڑے بڑے سامان کو اٹھا کر یہ چلتا ہے، اور انسانوں کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ گویا یہ خشکی کی کشتی ہے، جیسے پانی میں چلنے والی کشتیاں ہوتی ہیں جس میں کئی کئی ٹن مال ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ خشکی کی، ریگستان کی یہ کشتی ہے، بس یہ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اس پر سامان رکھو، بوجھ رکھو، خود بھی سوار ہو جاؤ، اس پر زین باندھ کر بیٹھ جاؤ، تو لمبے لمبے سفر، ایک ایک مہینے کے، دو دو مہینے کے سفر بھی ان سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، پھر اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود مطیع فرما بردار، کبھی وہ بغاوت نہیں کرتے۔ تو یہ ان کے اندر یہ صفت عبرتاً، ان جانوروں سے نصیحت حاصل کرو۔ جب تک یہ جانور رہتے ہیں تو اس سے آپ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کو سامان ادھر سے ادھر لادنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو جب ضرورت نہ پڑے، ذبح کرنے کی ضرورت پڑے تو ذبح کر دو۔ اور اللہ نے اس کے اندر پانی کے ٹینکے رکھے جو 40 دن تک پانی صحیح سالم رہتا ہے۔ پانی کا ٹینک اتنا بڑا اللہ نے اونٹ کے پیٹ میں رکھا ہے، وہ اتنا پانی پی کر اپنے ٹینک میں محفوظ کر جاتا ہے، بالکل پانی پاک و صاف۔ جب ضرورت پڑے آپ کو پانی کے ذبح کر دو، پانی کا ٹینک نکال کے پانی استعمال کرو، پینے کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ اتنا وہ پانی کا ٹینک کے اندر اللہ نے اس کے اندر، کوئی جانور ایسا نہیں سوائے اونٹ کے،
اسے کہ ریگستان پہ چلتا ہے جہاں کئی کئی 100 میل تک بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کا ٹینک اس کے پیٹ میں رکھ دیا، تو ذبح کر دو، گوشت بھی کھا لو، اس کی چربی بھی استعمال کرو، ہڈیوں بھی استعمال کرو، چمڑے بھی دباغت کر کے استعمال کرو، ہر چیز اس کے مفید ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کی ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ بس جب تک یہ جانور زندہ رہتے ہیں تو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھیڑ، دمبا، دمبی ہیں، یہ ایسے جانور ہیں اگرچہ کہ چھوٹے ہیں لیکن ان کے بدن پہ اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اللہ نے فرمایا سورہ حجر میں، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اون، اس کے بدن پر اللہ نے ایسے بال رکھ دیے کہ جب تک یہ زندہ رہتے ہیں اس کے بال کو نکال کے استعمال کرو، اسی سے سردیوں میں اس میں مفرل بنتے ہیں، اس میں سوٹر بنتے ہیں، اور اس میں لحاف و کمبل بنتے ہیں، اور ہر چیز اس سے بنائی جاتی ہے اس کے بالوں سے، اور بہت گرم ہوتے ہیں، سردیوں میں بہت کام آتے ہیں ان کے لباس۔ تو جب تک یہ رہتے ہیں تو ان کے بال بڑھتے رہتے ہیں، بال نکالو اور بال مشین کے ذریعے سے بال نکالو، پھر اسے استعمال کرو۔ تو یہ جانور جب تک زندہ رہتے ہیں تو اس سے فائدے، پھر اسے بھی ذبح کر دیا جائے تو وہ بھی اس کا گوشت اور اس کی چمڑی اور اس کے ہر چیز یہ بھی مفید ہے۔ تو اللہ نے وہاں ذکر فرمایا اس کا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم، ایسے لباس اس سے بنتے ہیں جو تمہیں سردی اور گرمیوں میں تم کو روکتے ہیں، گرمی پہنچنے سے، سردی پہنچنے سے اللہ تم کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ نسقیکم مما فی بطونہا، اللہ نے ہم نے بنا دیے تمہارے پیٹوں میں، ہم نے ان کے پیٹوں میں بنا دی، ہم نے دودھ بنا دی۔ اللہ نے یہاں سورہ حجر کے اندر اس کا ذکر فرمایا، نسقیکم مما فی بطونہا، 14ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کی اس کے ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ جو مینگنی، گوبر اور خون کے درمیان میں اللہ لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے دودھ کا نہر جو بنائے، ایک طرف خون بہہ رہا ہے بدن کے اندر، دوسری طرف اس کے گوبر اور مینگنی اس کے اندر سے گزر رہے، بیچ میں اللہ نے دودھ کے نالی کو رکھ دیا ہے۔ اب اس میں خون کا اثر بھی نہیں ہوتا اور مینگنی اور گوبر کی بدبو بھی اس کے اندر نہیں آتی، خالص ربنن خالصاً، خالص دودھ اللہ تمہارے لیے دیتے ہیں۔ جب تک کہ جانور زندہ رہتے ہیں ان کا دودھ خود استعمال کرو، خود پیو، دوسروں کو پلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دودھ کے ذریعے سے آپ دہی، مکھن، چھاچھ بناؤ، جو بھی آپ گھی بنائیں، جو بھی بنانا چاہے تو اس کے ذریعے سے تمام چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو دودھ کے اندر سے جتنی چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار بھی ہے۔ ہر دودھ کا ایک مزہ ہوتا ہے، اونٹنی کا دودھ کا مزہ الگ ہوتا ہے، بکری کا دودھ کا مزہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، پھر اس میں جو دمبا بھیڑ ہوتے ہیں اور چونکہ وہ سردی کے علاقوں میں ہوتے ہیں تو وہاں ان کے دودھ بہت مفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کا ٹیسٹ الگ رکھا، ہر ایک کے اندر فوائد بھی الگ رکھے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں، جانوروں میں نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تم کو پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ وہی ابھی بات آپ کے سامنے آئی کہ اس کے بدن پہ بال اتنے بنا دیے کہ بال بڑھتے رہتے ہیں، آپ مشین میں اسے نکال لیں پھر بال بڑھتے رہتے ہیں، تو اسے اون، کپڑے وغیرہ بنایا جاتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اب جب ضرورت نہ ہو یا اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو ذبح کر کے کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت، چربی، تمام چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ جانور چھوٹے ہیں اگرچہ کہ سواری کا کام تو نہیں دیتے
ورنہ اس سے بہت سے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ اور کشتیوں پر تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جو اللہ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ تو یہ کشتیاں پانیوں میں چلتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں ٹن مال ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ایک رکوع یہاں تک مکمل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ مختلف نعمتیں، انسان کی پیدائش سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا نطفے سے، پھر اس کے بعد اس کے ذکر تھا، ان نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں تک اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر مکمل ہوا ایک رکوع کے اندر۔ دوسرے رکوع سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی